سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ہمارا پیارا ملک ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ اس ملک پر ہماری صدیوں سے حکمرانی رہی ہے۔ سن 1193 سے لے کر سن 1857 تک ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ جس وقت ہمارے آباء و اجداد کی اس ملک پر حکومت تھی، اس وقت ہندوستان دنیا کے اندر ایک عظیم ملک تھا اور ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ دیگر تمام ملک اس ملک میں آ کر رہنا، یہاں بزنس کرنا، یہاں تجارت کرنا، یہاں سیر و سیاحت کے لیے آنا ان لوگوں کا خواب تھا۔ چنانچہ ہمارے ملک کے اندر امن و سکون ہر چہار دانگ عالم کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ اسی اثنا سن 1601 ہجری کے اندر واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے، انگریزوں نے سب سے پہلے ہمارے اس پاک سرزمین کو اپنے ناپاک قدم سے آلودہ کیا، اور اس نے برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت کی بہت بڑی کمپنی تھی۔ اگر آپ اس زمانے کے اندر سوچ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ موجودہ گوگل، ایپل، فیس بک اس سے بھی بڑی کمپنی تھی وہ۔ ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد شروعات کے اندر تجارت کرنا تھا، بزنس کرنا تھا، روپے پیسے اور مال کمانا تھا۔ چنانچہ وہ ہندوستان کے اندر مسالہ کا کاروبار کرنے آئے تھے۔ جہانگیر بادشاہ کے دور حکومت میں 1612 عیسوی میں جہانگیر بادشاہ کے دور حکومت میں شہنشاہ کی اجازت سے گجرات کے شہر سورت کے اندر اس نے اپنا مرکز بنایا اور اپنی کمپنی کا مرکز اس نے سورت کے اندر بنایا۔ جس صوبے کے اندر وہ اپنی کمپنی کھولتا اس صوبے کے اندر منافع پاتا اور وہاں ترقی ہوتی، لوگوں کو روزگار ملتا۔ اس طرح سے سلسلہ وار وہ چلتا گیا یہاں تک کہ اس کی نظر بنگال پر پڑی۔ سن 1684 کے اندر شہنشاہ اورنگزیب سے اس نے اجازت مانگی کہ ہمیں بنگال کے اندر، جو اس وقت کا بنگال، بہار، اڑیسہ اور بنگلہ دیش سب مل کر کے ہے، وہ اس وقت کا صرف بنگال تھا۔ بنگال کے اندر کمپنی نے اپنا مرکز بنانے کی اجازت مانگی، شہنشاہ اورنگزیب نے اسے منع کر دیا۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے شہنشاہ اورنگزیب سے مقابلہ کیا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ شہنشاہ اورنگزیب کے پاس 4 ملین فوج ہے، یعنی 40 لاکھ فوج ہے، جو دنیا کے کسی بھی سپر پاور طاقت کو منٹو سیکنڈ کے اندر تحقیق کر سکتا ہے اور مٹی میں ملا سکتا ہے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو منہ کی کھانی پڑی اور ایسٹ انڈیا کمپنی منٹوں اور لمحوں کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور شہنشاہ اورنگزیب کے قدموں میں گر کر شہنشاہ اورنگزیب سے معافی مانگی۔ شہنشاہ اورنگزیب نے معاف کیا، لیکن ساتھ ہی 1 لاکھ روپے اس پر جرمانہ بھی عائد کیا۔ موجودہ وقت میں 1 لاکھ روپے کی قیمت 35 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شہنشاہ اورنگزیب کے زمانے تک ایسٹ انڈیا کمپنی صرف اپنی تجارت کے اندر سرگرم عمل تھا اور وہ تجارت تک ہی محدود رہی۔ لیکن وائے افسوس، شہنشاہ اورنگزیب کی جب وفات ہوتی ہے تو مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے پر حکومت کرنے کے لیے خود مختاری کا اعلان کرنے لگتے ہیں۔ ادھر مراٹھا سر ابھارتا ہے، ادھر نادر شاہ ایران سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہندوستان سے خزانہ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ احمد شاہ درانی افغان کا حملہ ہوتا ہے اور وہ ہندوستان پر حملہ کرتا ہے۔ اسی دوران فاروق شیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال کے اندر فیکٹری بنانے کی اجازت دے دی۔ جب بنگال کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا فیکٹری بناتی ہے تو اب اس کا مقصد صرف مال کمانا نہیں ہوتا، صرف بزنس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس ملک کو غلام بنانا
اور ہمارے پیارے ملک پر حکومت کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ سے بہت سارے اختیارات مانگتا ہے اور اس کو اتنے اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے پیسے چھاپ سکے، اپنی حفاظت کے لیے اپنی فوج بنا سکے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا حکم چلا سکے۔ اس چیز کو سب سے پہلے جس نے محسوس کیا وہ نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ 1757 کے اندر انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے اور انگریزوں سے باضابطہ جنگ لڑی، اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر انگریزوں کا، اس ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور ان لوگوں کا یہی حال رہا تو پھر یہ ہمارے ملک پر قبضہ کر بیٹھیں گے۔ لیکن جب اپنوں نے بے وفائی کی تھی تو پھر جنگ کہاں سے جیتی جا سکتی ہے؟ نواب سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر جو غدار تھا، اس کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو 1757 کی جنگ، جو پلاسی کی جنگ سے مشہور ہے، اس سے ہاتھ دھونا پڑی اور نواب سراج الدولہ 1757 کی جنگ انگریزوں سے ہار گئے۔ یہ پلاسی کی جنگ ہارنا تھا کہ میر جعفر کو اپنی غداری کا صلہ انگریزوں کی جانب سے بادشاہت کے طور پر ملا، اور بنگال کا سردار، بنگال کا حکمران میر جعفر کو بنایا گیا۔ پھر میر جعفر کے بننے کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو اپنی کٹ پتلی کے طور پر استعمال کرنا چاہا اور کیا بھی، اور اس کے گردن کے اندر اپنا پٹا ڈال کر کے اس سے حکومت کروائی۔ لیکن میر جعفر جب اس کے مقصد میں پورے طور پر کامیاب نہیں اترا تو میر جعفر کو بھی تخت سے ہاتھ دھو۔ میر جعفر کا داماد محمد قاسم کو بنگال کا حکمراں بنایا۔ محمد قاسم نے بھی دیکھا کہ میری بھی کچھ نہیں چلتی، میں بھی اس کا بیدام غلام ہوں اور زر خرید غلام ہوں، حکم اس کا چلتا ہے۔ چنانچہ محمد قاسم نے بھی 1764 کے اندر بکسر کی جنگ کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بکسر یہاں سے بہت نزدیک ہے، آپ حضرات وہاں جا کر وہاں کے تاریخی مناظر دیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے باضابطہ بنگال پر قبضہ کر لیا، اور یہ وہ بنگال ہے جس بنگال کے اندر بہار بھی شامل تھا، اڑیسہ بھی شامل تھا، جھارکھنڈ بھی شامل تھا اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا۔ پھر اس کے بعد شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی خان، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر یہی حال رہا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ دہلی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی انگریزوں کی نظر پڑے گی اور ہمارے پورے ملک پر وہ قابض ہو جائیں گے۔ چنانچہ 1776 میں حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد، 1780 میں مجنو شاہ، 1791 میں ٹیپو سلطان اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان، ان سب نے باضابطہ انگریزوں کے خلاف مسلح جنگ کی ہے۔ لیکن وائے افسوس کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی غداری کی گئی اور ٹیپو سلطان 1799 میں شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو ٹیپو سلطان کی لاش پر جنرل ہیرس کھڑا ہوتا ہے اور لاش پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ وہ جان رہا تھا کہ ٹیپو سلطان جب تک زندہ ہے ہندوستان پر حکومت کا خواب دیکھنا ہمارے لیے پتھر میں گڑھا باندھنے کے مترادف۔ یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جن کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ شیر کی ایک دن کی آزادانہ زندگی گدھے کی ہزاروں دن کی سینکڑوں سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، لیکن یہ لڑائی رکی نہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی کہ کس طرح سے انگریزوں کو بھگایا جائے اور کس طرح سے اس کو یہاں سے، اس کے ناپاک قدم کو ہندوستان سے پاک کیا جائے۔ 1803 کے اندر لارڈ لیک نے شاہ عالم بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد صاف صاف لارڈ لیک نے کہا، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ لفظ اتنا خطرناک تھا کہ جس کی وجہ سے اب کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی بھی ہندوستان واسیوں کے لیے یہ سوچنا بعید نہیں تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت گرچہ بادشاہ سلامت کی ہے لیکن حکم تو اس کا ہے۔ چنانچہ 1824 عیسوی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور انگریزوں سے جہاد کرنا، انگریزوں سے لڑائی کرنا
اور انگریزوں سے برسر پیکار ہونے کا فتویٰ دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور پھر ان کے اس مشن کو لے کر کے ان کے شاگردوں نے پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے، اور ہر ایک ہندوستان واسیوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو انہوں نے بیدار کیا اور بتایا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، اب ہمیں انگریزوں سے لڑائی کرنا، انگریزوں سے جہاد کرنا، انگریزوں کو ہندوستان سے مار بھگانا ہمارے اوپر فرض ہے اور فرض عین ہے۔ چنانچہ 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف پہلی باضابطہ مسلح جنگ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ہوئی، لیکن یہ جنگ ہارنی پڑی اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ محترم سامعین کرام، یہ جنگ مسلمانوں نے ہاری ضرور، لیکن جذبہ جہاد پیدا ہو گیا اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جانی مالی ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ 1857 کے اندر تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو جانوں کی قربانی پیش کرنی پڑی، اور جس میں 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ مظفر نگر کے شاملی میدان اس بات کی تاریخی گواہ موجود ہے۔ انگریزوں سے سب سے پہلے مسلمان برسر پیکار ہوئے، چنانچہ انگریز مسلمانوں کا اور خاص طور سے علماء کرام کا سراپا دشمن بن گیا تھا۔ ٹوپی اور داڑھی سے انگریزوں کو نفرت تھی، جس کو داڑھی اور ٹوپی دیکھتا اسے سرے عام قتل کر دیتا، گولیوں سے بھون دیتا، تیل کو کڑکا کر اس میں تل کر رکھ دیتا، درختوں پر لاش کو لٹکا دیتا۔ اسی طرح سے دہلی کا چاندنی چوک اور اسی طرح سے جامع مسجد، ان تمام کے علاقے میں جتنے بھی درخت تھے ان تمام کے اوپر صرف اور صرف علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے تن من دھن سب چیز کی قربانی لگا دی، کیونکہ حکومت بھی مسلمانوں کی تھی اور انگریزوں نے قبضہ بھی کیا تھا مسلمانوں سے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، علماء کرام نے، خصوصاً مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی لیے عمل میں آیا کہ ہم دارالعلوم دیوبند بظاہر تو مدرسہ ہوگا، لیکن در حقیقت وہاں سے فوجی تیار ہوں گے اور وہ ہمارے ملک کو آزاد کرائیں گے۔ اس کا پہلا طالب علم مولانا محمود الحسن دیوبندی، جن کی تحریک ریشمی رومال ہے، جن کا اس ملک کو آزاد کرانے میں اتنا بڑا کردار ہے جس کو کبھی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا، جس میں زیادہ تر مسلمان ممبران تھے۔ 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال وجود میں آیا۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور ان کے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی افغان کے اندر تھے، اور وہ افغان حکومت کو ہندوستان کی معاونت کے لیے، ہندوستان کی آزاد کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے، اور مکہ کے اندر بیٹھ کر کے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ترکی کو تیار کر رہے تھے کہ وہ ہماری معاونت کرے اور انگریزوں سے ہمارے ملک کو آزاد کرائیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ریشم کے رومال کے اندر وہ ساری راز کی باتیں جو حکومت سے ہوئی تھی اور افغانستان کے بادشاہ نے جو معاونت کی تھی، وہ ساری راز کی بات کو لکھ کر کے ریشمی رومال کو بھیجا تھا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لیکن راستے کے اندر وہ پکڑا گیا اور پھر اسی جرم کے اندر انہیں قید ہونا پڑا۔ اگر یہ ریشمی رومال ناکام نہیں ہوتا تو ہمارا ملک بہت پہلے آزاد ہو گیا ہو۔ 1915 کے اندر گاندھی جی افریقہ سے واپس ہندوستان آئے، اور 1916 کے اندر چمپارن ستیہ گرہ کی شروعات ہوئی۔ 1917 کے اندر شیخ الہند کو اور ان کے ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلا وطن کیا گیا، اور وہاں قید و بند اور صعوبت اور تکلیفیں اور مشقت وہاں انہیں گزارنی پڑی۔ سن 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور جمعیت علماء ہند اسی لیے قائم ہوا تھا، اس کی بنیاد اسی لیے ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ سن 1919 کے اندر جلیان والا باغ سانحہ پیش آیا۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا
کہ جس کو سن کر کے، جس کو پڑھ کر کے، جس کو جان کر کے ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ امرتسر کے اندر جلیان والا باغ ایک جگہ ہے، انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا، اس قانون کا نام کالا قانون کہا گیا تھا، جس قانون کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو انگریزوں کو جس پر شبہ ہو 2 سال کے لیے اس کو قید میں ڈال سکتا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی اس کے۔ اس کالے قانون کے خلاف امرتسر کے جلیان والے باغ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاج کر رہے تھے اور پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ جنرل ڈائر نے تمام اپنے مسلح فوجیوں کو، ان تمام کو گولیوں سے بھون ڈالو، اور جنرل ڈائر کی فوج نے رائی کے دانے کے برابر رحم نہ کیا اور سارے نہتھے ہندوستانیوں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی اور ہزاروں کی تعداد میں قتل عام مچا دیا۔ وہاں سے بھاگ کر کے جنہوں نے پناہ لی، کنویں کے اندر لوگ ڈوب گئے، 110 لاشیں کنویں کے اندر سے نکلی، اس کنویں کا آج بھی اس کنویں کا خون لال زار۔ جنرل ڈائر اور انگریزوں کی رپورٹ کے مطابق 389 آدمی اس دن اس کا قتل عام ہوا تھا، لیکن حقیقت میں ہزاروں لوگوں کی جلیان والا باغ سانحہ کے اندر جان چلی گئی تھی۔ 1920 کے اندر ترک موالات کا فتویٰ مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا تھا۔ ترک موالات السہیوگ، کسی بھی اعتبار سے انگریزوں کا سہیوگ نہیں کرنا ہے، انگریزوں کی معاونت نہیں کرنی ہے، اس سے لین دین نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ بزنس اور تجارت نہیں کرنا ہے، اور اس کی نوکری نہیں کرنا ہے، ہر طرح سے قطع تعلق کرنا ہے۔ یہی ہے ترک موالات۔ تحریک خلافت اسی ترک موالات کے اندر پیش آئی، اور پھر 1924 میں بیلگرام کے اندر گاندھی جی کے ہاتھ میں کانگریس کی باغ ڈور دے دی گئی۔ 1922 کے اندر سب سے کم عمر شہید اشفاق اللہ خان شہید کو 1922 کے اندر شہید کر دیا گیا۔ چوری چورا کا سانحہ بھی 1922 کے اندر پیش ہوا۔ چوری چورا ایک جگہ ہے، گورکھپور سے قریب ہے۔ گاندھی جی کی رائے تھی کہ ہم بالکل پرامن احتجاج کریں گے، کسی بھی طرح سے ہنسا نہیں کریں گے، ہماری لڑائی اہنسک ہوگی۔ چوری چورا کے اندر چند لوگوں نے انگریزوں کو تھانے کے اندر بند کر کے مٹی تیل چھینک کر کے آگ لگا دی، جس میں 22 انگریزوں کے سپاہی مرے تھے۔ گاندھی جی نے اس کی مخالفت کی اور پھر اس تحریک کو روک دیا۔ 1930 کے اندر تحریک سول نافرمانی اور نمک آندولن پیش آیا۔ نمک آندولن، انگریزوں کا پورا قبضہ نمک پر تھا اور نمک ہماری زندگی کی ضرورت کا حصہ ہے۔ انگریزوں نے اس پر بھاری لگانا، بھاری ٹیکس دیا، جس سے غریب بیچارے مسلمان اور تمام ہندوستان واسی نمک کے لیے ترس ترس کر مجبور ہو گئے۔ گاندھی جی سمندر کے اندر جاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، نہاتے ہیں اور پھر وہیں سے نمک خود نکالتے ہیں، اور اس جرم کی پاداش میں کتنے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور کتنے کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ لیکن گاندھی جی کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور نمک سے آزادی ملتی ہے، اور یہ نمک کے اندر جو بل لگایا تھا، انہوں نے قانون بنایا تھا، اس قانون کو توڑا جاتا ہے اور تحریک سول نافرمانی اور نمک آندولن ماشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے۔ 1931 کے اندر شہید بھگت سنگھ شہید ہوتے ہیں، اور پھر 1942 کے اندر انگریز بھارت چھوڑو تحریک شروع ہوتی ہے۔ انگریز بھارت چھوڑو یہ بہت بڑی تحریک ہوتی ہے، اور یہیں سے گو بیک سائمنز، چلو یہاں سے بھاگو، نکلو، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارے ناپاک قلم کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ 1942 کے اندر انگریز بھارت چھوڑو جا کر تحریک شروع ہوتی ہے، اور اس آزادی کے اندر پورے ہندوستان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بدھسٹ، ہر ایک لوگ، مرد عورت، سب کے سب شامل ہوتے ہیں، اور عظیم مجاہد آزادی سید احمد شہید، شاہ اسماعیل، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، خان عبدالغفار خان، مولانا عبید اللہ سندھی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، چندر شیکھر آزاد، ڈاکٹر راجندر پرساد، بھیم راؤ امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل سر فہرست ہوتے ہیں۔ اور پھر 15 اگست سن 1947، 28 رمضان 1366 ہجری بروز جمعہ ہمارا ملک پیارا آزاد ہوتا ہے، جس آزادی کا ہم اور آپ جشن منا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو آزادی مبارک کرے۔